انشورنس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ سوال ہوا ہے جی. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انشورنس نام سے نہ کوئی ہمیں چڑ ہے، اور نہ یہ بعض لوگوں نے جو مشہور کر دیا ہے کہ جی یہ توکل کے منافی ہے. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المال میں سے اپنے گھر والوں کا خرچہ لیا کرتے تھے، ایڈوانس بھی لے لیا کرتے تھے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ گھر کے اندر کچھ رکھنا جوڑنا یہ منع ہو، ایسا تو نہیں ہے. اگر یہ منع ہوتا تو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی نہ ہوتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزوہ تبوک کے موقع پہ 700 اونٹ دیے ہیں تو وہ جوڑے ہوئے تھے تو دیے نا. آج کا اربوں روپے بنتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ جوڑا ہوا نہیں تھا. زکوٰۃ دیں گے مال پاک ہو جاتا ہے. انشورنس فی نفسی تو اچھی چیز ہے. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ انشورنس جو کمپنیاں ہیں وہ اس مال کو لے کے آگے سودی کاروبار کر رہی ہیں. اگر وہ اس سے حلال کاروبار کریں، حلال چیزوں میں لگائیں، حلال ڈیویڈنڈ دیں، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. انشورنس تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے اگر کسی کے ساتھ کر دیا جائے، اگر ایسا ہو. باقی کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں یہ اب آپ نے خود ہی تحقیق کرنی ہے. جو کمپنی آپ کو اینول رپورٹ دے، پورا بتائے کہ ہم نے کہاں پہ کس مد میں خرچہ کیا، اس میں سے کیا پروفٹ ہوا، وہ حلال تھا یا حرام تھا، حلال جگہ پہ لگا یا حرام جگہ پہ، یہ چیزیں. اگر انہوں نے کمپنیوں نے آگے سودی قرضے دیے ہوئے ہیں اور اس سود میں سے کما کے کچھ ڈیویڈنڈ سود میں سے ہی آپ کو دے رہے ہیں کچھ اپنے پاس، تو آپ پھر خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ حرام ہے. تو اس لیے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نٹی گٹی میں نہیں جانا ہوتا. اس طرح وہ بعض لوگ پوچھ رہے تھے جی پی ایف کا سود، بھی جب لفظ سود بول دیا تو سود کہیں بھی ہوگا وہ غلط ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ، انجینئر محمد علی مرزا. وہ کلپ آپ کھول لیں، اس پہ اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ آج کل جو آئی ہوئی ہے اس کے اوپر، انشورنس کے اوپر، اسٹاک ایکسچینج کے اوپر، ان ساری چیزوں پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے.